السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے رحم کرنے کی فضیلت اور رحم کرنے کا حکم اور رحم کس پر کیا جانا چاہیے، یہ تینوں باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میری بات شروع کروں، آپ میرا سوال سے کہ آپ حضرات میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا۔ جو انسان رحم نہیں کرتا کسی دوسرے انسان پر، اگر وہ معافی مانگے تو معاف نہیں کرتا، ان کے عیبوں کو نہیں چھپاتا ہے، سریعان ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا، ہم سب رحم کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے، بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے۔ صرف ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو دیکھا، اپنا پیٹ دیکھا، اپنا جسم دیکھا اور خود ہی مست ہو گیا، نہیں، بلکہ رحم کرنے والا وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی گناہوں سے باز رکھے، گناہوں سے الگ رکھے اور اپنے آپ پر رحم کرے۔ اسی طرح اپنے بھائی کو بھی گناہوں سے باز رکھے، انہیں گناہوں سے الگ کرے، ان کی خیر خواہی کرے، کبھی عیب یا کوئی ان سے اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے پردہ پوشی کر دیں۔ آگے رحم کی حقیقت میں بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل سے عبادت کر کے، گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ رحم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، کسی مسلمان کو، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، تمہارے ہاتھ پیر زبان سے وہ انسان اگر محفوظ ہے تو آپ جنتی ہیں۔ اگر وہ آپ کے ہاتھ سے یا آپ کے پیر سے یا آپ کی زبان سے اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچا تو آپ رحم کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے اور ہرگز آپ کو جنت میں داخل نہ کیا جائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کریں، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ اسے راستہ میں سخت پیاس لگی، اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اسی رحم کرنے کی بدولت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو انسان ایک جانور پر رحم کرے، ایک کتا پر رحم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو درگزر فرما سکتا ہے۔ تو پھر جو انسان اگر انسان پر رحم کرتا ہے، انسانوں کے گناہوں کو جو وہ پستے پشت کر دیتا ہے، اسے ظاہر نہ کرتا، اسے کبھی کسی انسان کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرتا، بلکہ اس پر رحم کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کیوں نہ جنت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر ذی روح پر شفقت کا اجر ملتا ہے۔ جس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، روح رب تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس پر اگر آپ رحم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر، اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک قافلے سے ہوا۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہیں کوئی ان کا سامان نہ چرا لے۔ راستے میں انہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
ملے اور انہوں نے پوچھا امیر المومنین اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک قافلہ قریب اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی چور ان کا سامان نہ لے جائے، چلو ان کی نگہبانی کریں۔ یہ دونوں حضرات قافلے کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور ساری رات پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دی، اے قافلہ والو نماز کے لیے اٹھو۔ جب قافلہ میں جاگ ہو گئی تو یہ حضرات واپس لوٹے۔ انہیں کیا غرض تھی کہ وہ کسی دوسرے کا سامان، کسی دوسرے کی جان کو رات بھر اپنی نیند کو برباد کر کے جگے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، ان کے سامان کی حفاظت کرتے رہے؟ یہ خیر خواہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم ہے کہ تم آرام کرو، درد مجھے ہو میں سہہ لوں گا، میری نیند برباد ہو رہی ہے میں سہہ لوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اچھے اور نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم، وہ مسلمانوں پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ذمی کافر بھی ان کی نگاہ شفقت سے محروم نہ رہے۔ رحم کرنے کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نماز پر بھروسہ ہے، روزہ رکھتے ہیں روزہ پر بھروسہ ہے، ہرگز نہیں میرے پیارے۔ اگر تمہارے ہاتھ پیر زبان سے دوسرا مسلمان اگر تکلیف میں ہے، اسے آپ کی وجہ سے اگر وہ تکلیف زدہ ہوا، اس کی دل سے آہ نکل گئی، اس کا دل ناراض ہو گیا، تو آپ یہ سوچ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو نہ دیکھے گا، آپ کے روزہ نہ دیکھے گا، بلکہ رحم نہ کرنے کی وجہ سے، عیب کو نکال کر دوسرے کے سامنے پیش کرنے کی وجہ سے، اس پر ظلم کرنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ تجھے راندہ بارگاہ کر دے گا اور پھر جہنم کے وادی میں دھکیل دیا جاؤ گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، پڑوسی اس سے ناراض ہے، اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں، تو جب تمہارا پڑوسی تم سے خوش نہ ہو تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تم امیدوار کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلے ان کے بندوں کو رحم کرو، ان کے بندوں کو راضی کرو، رب کی مخلوق کو پہلے راضی کرو، رب تب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو پھر بے تحاشا آپ سوچ نہیں سکتے اتنا رب تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے بھی بخشا نہیں جاتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو؟ تم کسی انسان کے عیب کو ظاہر کرو گے، کسی کے گناہوں کو اگر دنیا والوں کے سامنے پیش کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو پوشیدہ کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا ہے، کسی انسان کو، رب تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے کو تم نے ذلیل و رسوا کیا ہے، تو یاد رکھنا مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اس دور سے، اس منزل، اس راستے سے گزارے گا۔ جس طرح تکلیف تو نے اس بندے کو دیا ہے اتنی تکلیف تجھے ہوگی، تبھی تیری موت آ سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر مسلمانوں کے 4 حقوق ہیں، اپنے محسن کی امداد کرو، گناہ گار کے لیے مغفرت طلب کرو، مریض کی عیادت کرو اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھو۔ آج مسلمان اس کا خلاف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے گناہوں پہ بچنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن یہ دعا کیا کریں گے کہ اس انسان کے گناہوں کو شیئر کرتے نظر آتے ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے نظر آتے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا جب بندے ایسا کام کرتے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے ٹھکانہ جنت تو بہت مشکل ہے، جہنمی ہو سکتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ
تو نے مجھے کس وجہ سے سفی بنایا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرمایا مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے چڑیا خرید کر انہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے جاؤ آزادی کی زندگی بسر کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں رحم، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حقیقت بات ہے جب انسان پر رحم نہ کیا جائے، شفقت نہ کیا جائے تو دوسرے انسان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور جو انسان بے رحم ہوتا ہے، کسی پر شفقت نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا ظالم اور بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام کرنے سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کا سایہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ دور رکھے کہ ہم سب کو کہیں ایسے انسانوں میں شمار نہ ہو جائے جو رحم نہیں کرتے ہیں، شفقت نہیں کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پیر زبان سے دوسرے مسلمان بچے نہیں رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے میں کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔